السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیو، اس وقت قرآن کریم کی جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی پہچان بتلائی ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ نبی آدمی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، بلکہ جس کو اللہ پاک منتخب فرماتے ہیں وہی نبی بنتا ہے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے شریعت ہے، آپ کا پیغام قیامت تک کے لیے پیغام ہے، لیکن ولی آدمی اپنی مرضی سے بنتا ہے، یعنی جتنا اللہ کو راضی کرنے میں، جتنا اللہ کو خوش کرنے میں محنت کرتا چلا جائے گا، اللہ پاک اسے ولایت کے مقام تک پہنچاتا چلا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے الا ان اولیاء اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندو سن لو، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون
اللہ فرماتے نہ انہیں دنیا میں کسی چیز کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ دنیا میں کسی چیز کا کوئی غم ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، دنیا کی خوشی کوئی خوشی نہیں، دنیا کا غم کوئی غم نہیں۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات بیان فرمائے کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے میرے نیک بندوں کو آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ آگے اللہ قرآن کریم میں پہچان بتلا رہے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی بننے کے لیے، اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے ایمان شرط ہے۔ بغیر ایمان کے کتنے بھی نیک اعمال کیے جائے اس کا بدلہ نہیں مل سکتا ہے۔ ہاں دنیا میں مل جائے لیکن آخرت میں بدلہ نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ فرماتے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ، ہم نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہے، حضرت پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سید خاندان کے تھے۔ اسی مہینے کی 11ویں تاریخ یا 17ویں تاریخ کو پیران پیر عالم ربانی اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری میں بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا تھا، لیکن اس وقت مجھے مختصر سے وقت میں بتلانا یہ ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میری اولاد قابل بن جائے، دنیا میں میری اولاد میرا نام روشن کر دے، اور مرنے کے بعد بھی میری اولاد کی وجہ سے میرا نام باقی رہے۔ تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اولاد اللہ کی ولی کب پیدا ہوتی ہے۔ حضرت پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو پیدائشی اللہ کے ولی تھے، یعنی دنیا میں آتے ہی وہ اللہ کے ولی تھے، لیکن بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے ولی بنے کیسے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 15 سال کا ایک جوان ہے جو سمندر کے کنارے پر کئی دنوں سے ہیں اور کھانے پینے کو کچھ ملا نہیں، بھوک کی بڑی شدت ہے، فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی ہے۔ اب سمندر میں پانی بہہ رہا تھا، اور پانی بہتے بہتے ایک سیب جس کو ہم ایپل بھی کہتے ہیں، سفرجن بھی کہتے ہیں، ایک سیب پانی بہتے بہتے آ گیا۔ اب وہ نوجوان تو بڑا اللہ سے ڈرنے والا تھا، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور اس نوجوان کا نام لکھا ہے موسیٰ۔ بولو کیا نام یاد رکھو؟ موسیٰ۔ لیکن لوگ کہتے تھے ابو صالح، یعنی نیکوں کے ابا۔ اب سوچا کہ اللہ نے میرے لیے روزی کا انتظام کیا ہے، اور بولو روزی دینے والا کون؟ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ایمان والا جب کوئی لقمہ کھا لیتا ہے بغیر تحقیق کے دل بے چین ہو جاتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو حرام کھانے والے ہیں ان کے پیٹ میں حلال کبھی ٹکتا نہیں ہے، اور جو حلال کھانے والے ہیں ان کے پیٹ میں حرام کبھی ٹکتا نہیں ہے۔ جس نے جس چیز کا جس کو عادی بنایا ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو حلال کھانے والا بنائے۔ اب دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے بغیر اجازت کے، کسی کا پتہ نہیں کس کا سیب ہوگا، اور بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، معلوم نہیں یہ حرام لقمے کی نحوست کیا ہوگی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے، علماء جانتے ہیں 40 دن تک کی دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی ہیں، اور 40 دن تک کی اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پیٹ میں حلال گیا یا حرام گیا؟ بچوں سے بڑی محبت ہے، کبھی سوچا ہے کہ بچوں کو حلال کھلایا یا حرام کھلایا؟ اور میرے پیاروں، معاشرے کا بننا اور بگڑنا یہ کمائی کے حلال اور حرام ہونے پر ہے۔ اگر بچوں کو حلال کھلایا ہے تو بچے فرما بردار ہوں گے، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، اور بچوں کے پیٹ میں حرام کے لقمے ڈالے ہیں تو یہی بچے گھروں سے دھکے مارنے والے ہوں گے، یہی بچے باپ کو گالیاں دینے والے ہوں گے۔ اب جوان کے دل میں، جو نوجوان تھا 14-15 سال کی عمر ہے، اب علماء نے لکھا ہے کہ تحقیق کرنے کے لیے بس اسی راستے پر چلنا شروع کر دیا جہاں سے پانی آ رہا تھا۔ اب پہنچتے پہنچتے ایک باغ نظر آ گیا، اور اس باغ کے مالک کا نام لکھا ہے عبداللہ۔
وہ بھی بڑے نیک تھے، اللہ والے تھے۔ اب جوان نے کہا کہ حضرت معاملہ ایسا ہوا ہے کہ سمندر میں بہتے ہوئے یہ سیب آ رہا تھا اور یہ آپ ہی کا باغ کا گرا ہوا ہے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ علماء جانتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، چونکہ انہوں نے کوئی باغ سے چوری نہیں کی تھی، ان سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اللہ سے معافی مانگتے معاف ہو جاتا۔ وہ تو زمین پر گرا ہوا انہوں نے اٹھایا تھا، ضائع ہونے والا انہوں نے اٹھایا تھا۔ لیکن اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بھی مشتبہ یعنی شکوک و شبہات والے لقموں سے بھی بچانا پڑتا ہے۔ اب وہ عبداللہ کے پاس گئے جو باغ کے مالک ہے، کہا حضرت میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہے، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ باغ کے مالک بھی چونک گئے کہ یہ جوان صرف ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، ہم نے تو کتنوں کا ہڑپ کر لیا ہے، پیار محبت سے قرضہ مانگ لیا، جب دینے کی باری آئی تو نمکین جواب دیے ہیں۔ تو وہ باغ کے مالک نے کہا بھائی معاف تو کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میرے باغ میں کام کرنا پڑے گا۔ الگ الگ مقدار علماء نے بیان فرمائی، کسی نے 6 مہینے کہا، کسی نے 10 سال کہا اور کسی نے 12 سال کہا ہے کہ 12 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرو، میرے باغ میں خادم بن کر رہو، پھر میں تمہارے یہ سیب کھانے کے گناہ کو معاف کروں گا۔ اب جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ تو ساری باتیں منظور کر لیتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں حضرت، اگر آخرت کی پکڑ سے میں بچ جاتا ہوں تو میں آپ کے باغ میں کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تقویٰ بڑا زبردست تھا، پرہیزگاری بڑی زبردست تھی۔ اب 12 سال گزر گئے، 12 سال گزرنے کے بعد باغ میں کوئی مہمان آ گئے۔ عبداللہ نے خادم سے، بولو خادم کون؟ موسیٰ ابو صالح۔ موسیٰ ابو صالح سے کہا جو نوجوان لڑکے ہیں، ارے باغ میں سے اچھے سیب لے کر آؤ مہمان کے لیے۔ جب سیب لے کر آئے تو سارے سیب کو چکھا گیا، ہر سیب کھٹا نظر آ رہا ہے، چکھنے میں کھٹا لگ رہا ہے۔ تو باغ کے مالک نے عبداللہ نے کہا موسیٰ ابو صالح سے، ارے 12 سال سے باغ میں خدمت کرتے ہو، 12 سال سے باغ میں رہتے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سا سیب کھٹا ہے اور کون سا سیب میٹھا ہے؟ کہا حضرت ایک سیب کی اتنی لمبی سزا بھگت رہا ہوں، ایک سیب کی اتنی لمبی سزا ہے، میں نے کبھی اپنے دل سے پوچھ لو، میرے دل سے کبھی بھی 12 سال تک ایک سیب کو بھی اپنی زبان پر لگا کر بھی نہیں دیکھا اور کبھی کھانے کی خواہش بھی نہیں کی۔ کیسی تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی ہوگی کہ بس آپ نے 12 سال کام کر لیا، آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور کنڈیشن، کیا کنڈیشن؟ ہماری چھوکری تھی تمہارے شادی کروی پڑ سے، تقویٰ پرہیزگاری بڑی زبردست تھی۔ وہ عبداللہ وہ بھی بڑے نیک اللہ کے ولی تھے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، تو وہ بھی بڑے نیک تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ کہا میری یہ کنڈیشن ہے، معاف تو کر دوں گا لیکن میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ کہا یہ آفر کس کو مل سکتی ہے؟ بہت اچھا بھئی، ہم آپ کے جمائی بننے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، لیکن کہا میری بیٹی ہیں لیکن کچھ کنڈیشنیں ہیں، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے بوبڑی، ہاتھوں سے معذور ہیں اور پیروں سے لنگڑی ہے۔ بولو ایسی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تم تیار ہو؟ وہ موسیٰ ابو صالح سے پوچھا کہ ایسی بیٹی سے تم شادی کر لو گے؟ ارے کسی بادشاہ کی بھی بیٹی ہو تو ایسی بیٹی کو بولو کوئی اپنانے کے لیے تیار ہوتا؟ ایمان والا نہیں اپنائے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ ہاں خائن آدمی اپنا لے گا، چلو بہت ساری پراپرٹی مل رہی ہے، ملکت مل رہی ہے، بعد میں اس کا کوئی ٹھکانہ لگا دیں گے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی بھی ایسا کر سکتا۔ بیوی تو زندگی کی ایک ضروریات ہوتی ہے، اب اندھی کو، بہری کو، بوبڑی کو، پیروں سے لنگڑی ہو، ہاتھوں سے معذور ہو، ایسی لڑکی کو لے جا کر کیا کرنا ہے؟ لیکن دل میں اللہ کا خوف تھا، دل میں اللہ کا ڈر تھا کہ حضرت اگر میں آپ کی ایسی بیٹی سے شادی کر لوں تو آپ میرے گناہ کو معاف کر دو گے۔ اور سوچا کہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی کی تکلیفیں ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہے بلکہ موت آ گئی، تکلیف ختم ہو گئی۔ تو فرمایا کہ میں ایسی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ وہی بیٹی کے باپ نے ان کا نکاح پڑھا دیا اور اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ اب ان کو جیلانی کہتے ہیں۔ علماء
جانتے اصل ان کا وطن غیلان ہے، گاف سے گیلان، لیکن عربی میں گاف نہیں آتا، اس لیے عربی میں جیم سے ان کو جیلانی کر دیا گیا، تو وہ جیلانی سے مشہور ہو گئے۔ پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل وطن گیلان، گیلان گاف سے فارسی میں، لیکن چونکہ گاف آتا نہیں ہے عربی میں اس لیے جیلان کہا جاتا ہے۔ اب جب رات کو اپنے کمرے میں موسیٰ ابو صالح جانے لگے تو جب کمرے میں انٹر ہوئے تو دیکھا کہ وہ حور کے مانند بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جو آنکھوں سے بھی صحیح سالم ہے، اس کے پیر بھی صحیح سالم ہے، کان بھی بالکل کام کرنے والے ہیں، زبان سے بھی وہ بول رہی ہے۔ واپس کمرے سے باہر نکل گئے کہ میں کسی غیر عورت کے پاس تو نہیں آ گیا، اور فوراً حضرت عبداللہ جو اب تو ان کے سسر ہو گئے، عبداللہ سمعی سے کہا کہ میں تو کسی اور لڑکی کے پاس چلا گیا ہوں، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس لڑکی کی تم نے کیفیت کو بیان کیا۔ کہا نہیں، یہ وہی بیٹی ہے۔ آنکھوں سے اندھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ کانوں سے بہری ہونے کا مطلب یہ ہے اس نے کبھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، کبھی کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا ہے۔ اور زبان سے بوبڑی ہونے کا مطلب یہ ہے اس نے کبھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی ہے۔ اور پیروں سے لنگڑی ہونے کا مطلب یہ ہے وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہے۔ اب ایسی بیٹیاں ہوگی تو بولو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ولی پیدا ہوں گے۔ اور آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج 3 દિવસ થઈ ગયા છે તારી شادی کرے، ہجی سدھی تو મને فلم જોવા પણ નથી લઈ ગયો۔ تو میرے پیارو، ایسی ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے یا پھر شیطان پیدا ہوں گے، فیصلہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ اب ان دونوں کے ملاپ سے موسیٰ ابو صالح اور حضرت پیران پیر کی ماں کا نام فاطمہ، بولو کیا نام؟ یاد رکھو، یہ بڑی بڑی باتیں یاد ہونی چاہیے، لیکن لوگ فاطمہ نہیں کہتے تھے، لوگ ام الخیر کہتے تھے، یعنی بھلائیوں کی ماں۔ ان دونوں کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور پیران پیر کی ماں کا نام میں نے آپ کو بتلایا، بولو کیا نام؟ بولو فاطمہ، لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ ام الخیر، بھلائیوں کی ماں۔ پیران پیر کی ماں فرماتی ہیں میرے پیٹ میں حمل رہا، میرے پیٹ میں بچہ رہا، میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا ہے۔ پیران پیر کی ماں فرماتی ہیں یہاں مجھے آسمان پر رمضان کا چاند نظر آیا، زمین پر عبد القادر نظر آ گئے، یعنی پیران پیر کی ولادت رمضان کی چاندوی رات کو ہوئی ہے۔ اور پیران پیر کی ماں فرماتی ہے میرا بیٹا عبد القادر ایسا پیارا بیٹا تھا، میں سحری سے لے کر افطار تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ نہ پیے، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ پیے۔ پیران پیر کی ماں فرماتی ہیں یہ میرا پیارا بیٹا امت محمدیہ کا ایسا پہلا شخص تھا جس نے پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیے۔ تو یہ کیفیتیں کب ہو سکتی ہیں؟ جب ماں باپ کی زندگی درست ہوتی ہے۔ اب پیران پیر کی عمر ہوئی 4 سال، بولو کتنی عمر؟ 4 سال۔ باپ کا انتقال ہو گیا، پیران پیر یتیم ہو گئے، اب صرف مائی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ماں گھر میں سلائی کا کام کرتی ہے اور اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اپنے بچے کو پال رہی ہے۔ 4 سال کی عمر ہو گئی۔ 4 سال کی عمر میں مولانا کے پاس وہ پیران پیر کو ماں لے کر آئی ہے۔ اس زمانے میں گیلان میں جیلان میں مکتب چل رہا تھا۔ مولانا کے سامنے وہ عورت فاطمہ جس کو کہتے ہیں ام الخیر پردے میں آ کر کہتی ہے مولانا یہ میرا بیٹا یتیم ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، میرا بیٹے کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں اکیلے ہی ہوں میرے بیٹے کے لیے، مولانا میرے بیٹے کو قرآن پڑھا لو، میرے بیٹے کو حافظ بنا دو، میرے بیٹے کو دین کی تعلیم سے واقف کر دو، اگر میرا بیٹا کوئی غلطی کرے تو آپ سزا دینا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن میرے بیٹے کو مدرسے سے نکال مت دینا، میرے بیٹے کو مدرسے سے روانہ مت کر دینا۔ اب 4 سال کی عمر، بولو کون؟ پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں آئے ہیں۔ مولانا نے سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے، عبد القادر جیلانی کو بھی بٹھا دیا، اب مولانا سارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اب باری آئی پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مولانا نے کہا بیٹا پڑھو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیران پیر نے آگے پڑھنا شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پڑھتے گئے یہاں تک کہ پہلا پارا، دوسرا پارا اور تیسرا آدھا پارا پوری سورہ بقرہ بغیر دیکھے سنا دی۔
بولو یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، علماء بیٹھے ہیں، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، ہسٹری ہم پڑھیں گے، ہمارے پاس سیریلیں دیکھنے کا وقت ہے، ہمارے پاس ارطغرل غازی دیکھنے کا وقت ہے، ہمارے پاس نہ جانے اور زندگیوں کو تباہ و برباد کر دینے والی چیزوں کو دیکھنے کا وقت ہے۔ نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھنے کا وقت ہے، نہیں ہے تو صحابہ کی زندگی پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو اولیاء کرام کی زندگی پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اب 4 سال کی عمر میں پوری سورہ بقرہ بغیر دیکھے سنا دی۔ مولانا کا بیٹا بس میں تجھے نہیں پڑھا سکتا، تجھے تیری ماں ہی پڑھائے گی، میں تجھے نہیں پڑھا سکتا، تجھے تیری ماں ہی پڑھائے گی، جا تو اپنی ماں کے پاس چلا جا۔ چنانچہ پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پر واپس آ گئے۔ گھر پر واپس آئے، ماں گھر میں سلائی کا کام کر رہی تھی۔ کہا بیٹا ابھی تو مدرسے کی چھٹی کا وقت بھی نہیں ہے اور تم کیسے وقت سے پہلے مدرسے سے واپس آ گئے ہو؟ اس زمانے کی ماؤں کی وہ فکر ہوتی تھی، آج اسکول کا بڑا فکر رہتا ہے، ٹیوشن کا بڑا فکر رہتا ہے، مدرسے میں آوے نہ آوے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو اپنی ضرورت سمجھتے نہیں ہیں، کامیابی سمجھتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی بھی ہماری ذلت اور رسوائی میں گزر رہی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے آخرت کی ذلت سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ اب پیران پیر کی ماں واپس آئی مولانا کے پاس، مولانا میرا بیٹا یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ اسے پڑھا لو، آپ اسے قرآن کریم کی تعلیم سے واقف کر لو۔ مولانا نے کہا کہ نہیں میں تیرے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا۔ پھر مولانا نے پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بیٹا تو نے پوری سورہ بقرہ 4 سال کی عمر میں، بولو ہمارے بچے 4 سال کی عمر میں کچھ جانتے ہیں؟ ارے الف با بھی صحیح پڑھنا نہیں جانتے ہیں، 4 سال کی عمر میں پوری سورہ بقرہ کیسے یاد ہو گئی؟ کہا کہ حضرت، استاد سے کہا کہ حضرت جب میری ماں کھلاتی تھی تو سورہ بقرہ پڑھتی تھی، پلاتی تھی تو میری ماں کی زبان پر سورہ بقرہ، سلاتی تھی میری ماں کی زبان پر سورہ بقرہ، یہاں تک کہ وہ ماں کہتی ہیں میرے پیٹ میں حمل میں تھا اس وقت بھی میں سورہ بقرہ پڑھا کرتی تھی۔ میری ماں کے سورہ بقرہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے وہ پوری سورہ بقرہ میرے سینے میں منتقل کر دی ہے۔ اور آج کی مائیں پیٹ میں بچہ ہو پھر بھی ٹی وی نہیں چھوڑتی، حمل ہے پھر بھی موبائل کا غلط استعمال نہیں چھوڑتا ہے، بچے کو سلانا ہو تو دنیا والوں کے میوزک سناتے ہیں، اور وہ پیران پیر عالم ربانی کو رخصت کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اور 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ پیران پیر پورے قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔ بولو کتنے سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ؟ 4.5 سال کی عمر میں، 4.5 سال کی عمر میں۔ یہ کس کی فکروں کا نتیجہ ہے؟ یہ ماں باپ کی فکروں کا نتیجہ ہے کہ ماں باپ اگر اپنی اولاد کو قابل بنانا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتلا دی ہے، میرا بچہ مجھے گناہ کرتے دیکھے یا نہ دیکھے، میں اپنے بچے سے چھپ کر بھی گناہ کروں گا، اللہ رب العالمین اس گناہ کی نحوست غیر شعوری طور پر میرے بچے پر منتقل کر دے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے نیکی کا بھی معاملہ یہ ہے، اگر ہم نیکی اپنی اولاد سے چھپ کر بھی کریں گے، اللہ پاک وہ نیکی ہماری اولاد کے اندر منتقل کر دے گا۔ تو پیران پیر کی ماں نے کیا زبردست تربیت فرمائی ہے۔ زندگی کا واقعہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن دل سے دعا کر لو۔ اصل تو مجھے پیران پیر کا فتویٰ سنانا تھا، لیکن وہ آئندہ جمعہ میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے اور اللہ کا بھی فرما بردار بنائے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو ہمارا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، اور اللہ کی فرما برداری کے لیے 5 وقت کی نماز ہے۔ میرے پیارو، نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص مت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہم نے اللہ کی نعمتوں سے جمعہ کے دن فائدہ نہیں اٹھایا ہے، اللہ کے رزق کو صرف جمعہ کے دن نہیں کھایا ہے، اللہ کی ہواؤں سے صرف جمعہ کے دن فائدہ نہیں اٹھایا ہے، اللہ کی نعمتیں ہم نے روزانہ کھائی ہیں، اللہ کی ہواؤں سے فائدہ روزانہ اٹھایا، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ روزانہ اٹھایا، اور اللہ کے سامنے جھکنے آتے ہیں تو صرف 7ویں دن کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے صرف ہم سے 1 گھنٹے کا یا 1.25 گھنٹے کا مطالبہ کیا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پوری مخلوق کو اس کے سامنے جھکائے گا، اور ہمارے مزاج کے موافق اللہ حاکم کے فیصلے فرمائے گا۔ اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے
اسے پوری مخلوق کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو وہ لوگ کس کے سامنے جھکیں گے؟ انشاءاللہ اللہ کے سامنے جھکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی اولاد کو اللہ کا بھی فرما بردار بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ